بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، ہدایت کے اس عید اسپیشل پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے اس پروگرام کا مقصد آپ کو عید کی مبارکباد دینا اور آپ سے عید کی مبارکباد لینا ہے. سب سے پہلے تو میں ہدایت کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب مومنین کو عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس مبارکباد میں حصہ لینے کے لیے یا آپ کو عید کی مبارکباد دینے کے لیے میرے ساتھ بیٹھے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب. قبلہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی. اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب یزدانی صاحب. ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں آپ نے حصہ لیا. تو قبلہ، چونکہ یہ آج کا پروگرام صرف ہے ہی عید مبارک کہنے کے لیے اور عید مبارک ریسیو کرنے کے لیے، لہٰذا میں کنٹرول روم سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو لائیو کال کا نمبر ہے وہ بھی ڈسپلے کر دیا جائے، چونکہ کوئی لمبی چوڑی باتیں آج کے اس پروگرام میں نہ ہونی ہیں اور نہ ہونے جا رہی ہیں سوائے عید مبارک کے. قبلہ، سب سے پہلے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے تمام ناظرین کو آپ عید کی مبارکباد پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال الامام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو یوم عید. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں برادر محترم قبلہ مولانا یزدانی صاحب اور اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدایت کی پوری ٹیم کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی یہ گھڑیاں آپ کو مبارک فرمائے، الہی آفات بلیات سے محفوظ فرمائے، الہی عزت اور حشمت عطا فرمائے، الہی اور ساری فیملیز کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی صحت اور عافیت عنایت فرمائے، اور ان تکفیریوں کے شر سے اور یہ جو دشمن ہیں انسانیت کے، ان کے شر کے محفوظ فرمائے. اور حقیقت میں عید یہی ہے کہ آج ظاہر ہے کہ بڑا کہ تھوڑا سا فلیکسیبل سے رکھا ہے پروگرام، اور اسی فلیکسیبلٹی کے تحت ہی رہنا چاہیے. اور عید کی بہرکیف خوشیاں ہیں، اور خوشیاں اسی لحاظ کے ساتھ ہوتی ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ جس طرح ایک بچہ 2-3 سال محنت کرتا ہے، 3-4 سال، جب اس کی گریجویشن ہوتی ہے تو اس کی بھی خوشی ہوتی ہے. یہاں پہ بھی 1 مہینہ کی پوری ٹریننگ ہوئی ہے. اس ٹریننگ کے بعد یہ گویا ایک قسم کی گریجویشن ہو رہی ہے. سارے عید یعنی گریجویشن ہے اس وقت. سارے لوگ خوش ہیں، اور اس لیے کہ انہوں نے بہت کامیابی حاصل کی ہے. اور جس طرح قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ قد افلح من زکاہا، یعنی کامیابی اسی کے لیے ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ. آپ کال لے لیں، ہماری کال آئیں گے تو میں انشاءاللہ لے لوں گا. جی، تو یہ ہے کہ 10 دیکھیں قسمیں اٹھائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا. یعنی 10 قسموں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی کا جو حقیقت میں راز ہے اس راز کو بتا دیا ہے. اور وہ راز یہ ہے کہ قد افلح، کامیابی اسی کے لیے کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا ہے، پیوریفیکیشن جس نے کیا، اپنے آپ کو پیوریفائی کیا ہے. ایک بہت بڑا یعنی ماہ مبارک رمضان ایک جو سورس آف پیوریفیکیشن جس کو کہا جائے، یہ وہ رہا ہے. اس وجہ سے آج ہم پھر جشن بھی مناتے ہیں، سیلیبریشن بھی کرتے ہیں، چونکہ خواہشات نفسانی کے
مقابلے میں ہم لوگ جب فتح مندی حاصل کرتے ہیں، ارجمندی حاصل کرتے ہیں، تو کامیابی ہوا کرتی ہے. اور یہاں پہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ دنیا کی جو کامیابی ہے وہ اور ہے، اور الہی نگاہ میں جو کامیابی ہے وہ اور ہے. تو اس لحاظ کے ساتھ ایک بہت بڑا کامیابی کا بھی ذریعہ ہے کہ ہم عید مناتے ہیں. لیکن اس دفعہ تھوڑی سی جو عید ہے وہ یعنی اس لحاظ کے ساتھ وہ نہیں ہے اس کی خوشیاں یا مسرتیں جس طرح ہونی چاہیے. اس کی وجہ حالات ہیں زمانے کے. اس وقت جو حالات دیکھیں، چونکہ سچویشن بہت ہی عجیب سی جا رہی ہے، جس طرح غزہ کی صورتحال ہے، فلسطین کی ہے، عراق کی جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، بحرین کی ہے، یا جو باقی اسلامی ممالک میں ہو رہا ہے، جس وجہ سے تو لوگ کیا ہیں کہ ان کے دل بڑے مجروح ہیں، ایک قسم کے یعنی دکھی ہیں اس لحاظ کے ساتھ کہ حالات اور سچویشن اور مسلمانوں کے ان کو بڑا دکھ پہنچا ہے انہوں نے، بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں. آپ دیکھیں کہ کل بھی دیکھیں کتنے بچے شہید ہوئے. آج دیکھیں یہ جو بربریت ہے زائنسٹ کی، جس کی وجہ سے اس وقت عالم اسلام سارا دکھی ہے. اور ہم بھی وہ نہیں ہیں، ہم لوگوں نے بھی جو عید ہے بڑی سادگی کے ساتھ بہت جو ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا کہ جو اس وقت مظلومیت کے ساتھ دن گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں شامل ہونا چاہیے، اور اس آواز پہ اور اس استغاثہ پہ کہ جس کی فریاد خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ اگر تمہیں کوئی مسلمان استغاثہ بلند کرے اور تمہیں ندا دے، آواز دے، اور تم اگر اس کا جواب نہیں دیتے ہو تو فلیس بمسلم، تو اسے حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں کہا جا سکتا ہے. کہ یا دوسری جو روایت ہے، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، کہ جو اس حالت میں صبح کرے کہ اسے مسلمانوں کے احوال کی خبر ہی نہیں ہے تو اسے حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں کہا جائے گا. ہم لوگ آج آئے ہیں، رسمی ہے ایک لحاظ کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کی جائے، اور یہ بھی جو حالات ہیں تھوڑی بہت اس لحاظ سے بھی ہم ڈسکشن جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ لوگوں کو مبارک فرمائے، صحت اور زندگی عطا فرمائے، عافیت نصیب فرمائے، اور بابرکت زندگی انشاءاللہ نصیب فرمائے. شکریہ قبلہ، بہت اچھا میسج آپ کی طرف سے آیا. ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ آج کے اس پروگرام کا مقصد آپ کو عید مبارک کہنا ہے اور آپ سے عید مبارک ریسیو بھی کرنی ہے. یعنی عید مبارک سے میری مراد کوئی چندہ یا وہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آج آپ جو ہے وہ فون پہ فون اٹھائیے، کال کیجئے، اور اپنے اہل خانہ کو جو جہاں بھی رہتے ہیں عید مبارک کا پیغام آپ دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں قبلہ یزدانی کی طرف جاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ وہ بھی ہدایت فیملی کی طرف سے جو ہے وہ مومنین تک عید کا کالر ہیں. قبلہ بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں، معذرت. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میجر صاحب کی حال ٹھیک ہو؟ ہاں جی گل صاحب، ماشاءاللہ. میں عید مبارک کہنا چاہنا مولانا عادل صاحب نو، یزدانی صاحب نو، اللہ پاک عبدی صاحب نو، ہدایت ٹی وی دی ساری ٹیم نو انشاءاللہ اللہ پاک سانو مبارک فرمائے. انشاءاللہ سانو بھی انشاءاللہ ساری فیملی مبارک. مولانا تریوے بھی عید مبارک، اپنے آپ نو بھی عید مبارک. ٹیم میں تے منو چھڑ دیتا جے. میجر صاحب تانوں تو پہلا کیا نا، کی کر دیا میجر صاحب؟ تسی تے مینوں سگریٹ دینا بند کر دینی ہے. چلو مولا خوش رکھے جے، آباد رکھے جے. قبلہ اس کے لیے اسپیشل آج اس کی دعا ہونی اللہ چاہیے. پاک انشاءاللہ گلنو صحت دے، سامتی فیملی نہ آباد رکھے انشاءاللہ. ساڑی بھی ساری ٹیم دی طرفوں انشاءاللہ اس پورے سٹاف اور انہاں دے جتنے ماشاءاللہ فیملی ممبر ہیں سارے نو ساڑی طرفوں انشاءاللہ مبارکباد ہوئے. جی بہت مہربانی، بہت شکریہ. یہ ہمارے روح رواں ہدایت ٹی وی کے گل تھے،
اور انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ کال کر کے ہمیں عید مبارک دی. یہی چاہتا ہوں کہ آج جو ہے وہ آپ بھی دل کھول کے کال کریں اور عید مبارک کے پیغام جو ہیں جو سن رہا ہے ان تک پہنچائیں, چاہے وہ آپ کے رشتہ دار پاکستان میں بیٹھے ہیں, ہندوستان میں بیٹھے ہیں یا یہاں پہ ہیں. آپ بے شک نام لے کے انہیں عید جو ہے عید کا میسج دے سکتے ہیں. کہ آپ کی طرف سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے آج؟ یعنی آج میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں کسی قسم کا, نہ میں نے آج غصہ کرنا ہے کیونکہ غصے والی بات کوئی نہیں ہے, نہ ہم جو اپیل کے لیے بیٹھے ہیں کہ میرا پارا گرم ہوگا. بالکل ٹھنڈا 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 اور خوش بیٹھا ہوں. اور قبلہ بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی نوازش. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں, تمام معزز ناظرین و سامعین کی خدمت میں عید مبارک. اللہ رب العزت سب کو ایسی عیدیں کہ جن میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں وہ عطا فرمائے. بنیادی طور پہ گفتگو کئی مرتبہ اس موضوع پہ ہوتی رہتی ہے. عید ملت اسلامیہ وہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی ہے وَجَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عیدا, کہ اس دن کو اللہ رب العزت نے پوری ملت اسلامیہ کے لیے عید قرار دیا ہے. دو عیدیں جو ہیں وہ ملت اسلامیہ کو جو ہے وہ اسلام کی طرف سے ملی. ایک عید الفطر اور ایک وہ عید ہے کہ جس دن ایک نبی کا بیٹا ذبح ہونے سے بچ گیا تھا اور اس کی جگہ پہ دمبا آ گیا تھا. اس وجہ سے وہ عید قرار پائی, عید الاضحیٰ. یہ عید جو ہے یہ بنیادی طور پہ اپنے گناہوں سے چھٹکارے کے طور پہ بعد میں شکر خداوندی ادا کرنے کا نام جو ہے وہ عید ہے. ماشاءاللہ. یعنی اصل میں یہ ہے کہ پورا مہینہ ہم عبادات کرتے رہے, گناہ ہم سے ختم ہو گئے, ہم نے مغفرت طلب کر لی, توبہ کر لی, تو اب گویا عید منا رہے ہیں اس بنیاد پہ کہ ہم گناہوں سے پاک ہو گئے ہیں. لیکن اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ عید کے نام پہ ایسی رسومات اور عید کے نام پہ ایسے کام ہم فوراً شروع کر دیتے ہیں کہ جو اس عید کی روح کو تڑپا دیتے ہیں, جو اس کی روح کو خراب کر دیتے ہیں. آپ ٹی ویوں کو دیکھیے, نجی ٹی ویوں کو دیکھیے, وہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے اور مطلب ہمارے لوگ جو ہیں وہ کیا کچھ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں عید کی حقیقی روح کے ساتھ اگر عید منائی جائے تو وہی زیادہ بہتر ہے. مسلمین کی یہ عید ہے یقینی طور پہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے رب العزت کی طرف سے, پیغمبر گرامی کی طرف سے یہ عید جو ہے وہ قرار دی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عید میں رات بھی یہ گفتگو ہوئی تھی کہ اپنے ان ساتھیوں کا, اپنے ان جیسا قبلہ نے کہا عید تو ہے, مطلب ہمارے لیے تو اور بھی مسائل ہیں نا, کہ مطلب مولا امیر المومنین کی شہادت 21 رمضان کو ہوئی, اب اس کے 9 یا 10 دن کے بعد یہ عید آتی ہے. تو معذرت کے ساتھ قبلہ کالر بڑی دیر سے انتظار میں ہے. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم میجر صاحب. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ مطلوب حسین بول رہا ہوں برمنگھم سے. جی ماشاءاللہ. آپ کی خدمت میں مولانا ڈاکٹر عدیل صاحب, مولانا اصغر یزدانی صاحب, آپ کی پورے ہدایت ٹی وی کو اور پوری ٹیم کو جو ہے نا, آپ یہ یقین کریں کہ صرف کہنے کو نہیں بلکہ آپ کا چینل اس چیز کا حقدار ہے کہ ہم مطلب ہے کہ آپ کو مبارکباد پیش کریں. پورے مہینے میں جتنے بھی پروگرام دیکھنے میں شارٹ ٹائم میں آئے ہیں تو ایک سے دوسرا بڑھ کے پروگرام جو ہے وہ دیکھنے میں یا سننے میں ملا ہے. تو ماشاءاللہ آپ کا پورا چینل, آپ کی پوری ٹیم اور جمیع مومنین کے ساتھ جو ہے نا, جو ناظرین سن رہے ہیں سب کے ساتھ آپ کو جو ہے نا مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی, ہم اس کے لیے آپ کے مشکور ہیں, اور آپ نے ہمیں عید کی مبارکباد بھی دی. آپ کو بھی ہم سب کی طرف سے عید مبارک ہو. قبلہ معذرت کے ساتھ ابھی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپسی پہ انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو ہوگی.